بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کی SST کی ڈائری ہے لرن ریڈنگ پلس ورڈز میننگ چیپٹر نمبر 3۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹ۔ کلائمیٹ کا مطلب ہے آب و ہوا، کسی بھی علاقے کی لمبے عرصے تک کے لیے جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں، موسمی حالات ہوتے ہیں، اسے کلائمیٹ کہتے ہیں۔ جیسے کسی بھی علاقے میں کتنے عرصے تک کے لیے سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یا وہاں کب کب بادل آتے ہیں، یا پھر وہاں خشکی ہوتی ہے یا نمی والا موسم ہوتا ہے، اس سب کو ڈسکس کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کلائمیٹ، آب و ہوا۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں وہ زیادہ تر ٹھنڈے ہوتے ہیں، جبکہ پنجاب کے جو دوسرے پارٹس ہیں یا تو وہ خشک ہوتے ہیں یا پھر وہاں گرمی ہوتی ہے، اور پھر جب مونسون سیزن کی بارش ہوتی ہے تب وہ کچھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ پیراگراف دیکھیں۔ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ایکویٹر کے قریب جو پلیسز ہوتی ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہاٹ ہوتی ہیں، یعنی پورا سال گرم رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف ہم موو کریں تو وہاں پر جو پلیسز ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کلائمیٹ جو ہے، کسی بھی علاقے کا کلائمیٹ یا تو بہت زیادہ خشک ہوگا یا نمی والا ہوگا، پھر اگر بارش ہو جاتی ہے تو وہاں کا موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بارشیں ہیں وہ بھی ہمارے کلائمیٹ کو ٹیمپریٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ پلانٹس پہ، کراپس، فصلوں پہ اور لوگوں کی زندگیوں پہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ پھر یہ آپ لوگوں کو 4 کلائمیٹک ریجنز دکھائے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ہاٹ سمر، مائلڈ ونٹر، وارم سمر، مائلڈ ونٹر، وارم سمر، کول ونٹر، وارم ٹو کول سمر، کول ٹو کولڈ ونٹر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج دیکھیں کہ پاکستان کے جو بلوچستان اور سندھ کے جو علاقے ہیں وہ پورا سال گرم رہتے ہیں، اور کچھ ایسی پلیسز ہیں جو اونچائی پر ہیں جیسے کہ ناردرن ایریاز پاکستان کے، تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ ایسے فیکٹرز جو ہمارے کلائمیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم اس پیج پہ پڑھیں گے۔ فیکٹرز افیکٹنگ کلائمیٹ، ایسے عوامل یا ایسے عناصر جو ہمارے کلائمیٹ کو متاثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے رین فال، پھر ہے ہائٹ اور آلٹیچیوڈ، پھر ہے کلوزنس ٹو دا سی، پھر ہے نیکسٹ شیلٹرڈ ایریاز۔ رین فال سب سے پہلا ہے۔ رین فال اور ہیومیڈیٹی از ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار کلائمیٹ اینڈ پلانٹ گروتھ۔ اب جو رین فال ہے، رین فال کا مطلب ہے بارشیں یا پھر نمی والا موسم جو ہے وہ ہمارے پلانٹ کی گروتھ کے لیے یا کلائمیٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے some parts of the world get more rain than the others as they lie in the path of rain bearing winds. Some areas are very dry and as they receive very little or no rain at all. کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور جو کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بالکل خشک ہوتے ہیں، وہاں پر بارش نہیں ہوتی، یعنی جہاں بارشیں ہوں گی تو وہاں پر اچھی فصل پیدا ہوگی۔ اس لیے جو بارش ہے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے پلانٹ کی گروتھ کے لیے یا کلائمیٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہائٹ اور آلٹیچیوڈ۔ ہائٹ کا مطلب ہے اونچائی۔ اب جو دیکھیں، دا ارتھ از سراؤنڈیڈ بائی ایٹماسفیئر، ہماری جو زمین ہے اس کو ایٹماسفیئر نے گھیرا ہوا ہے۔ ہائی ابو دا ارتھ سرفیس دا ایٹماسفیئر از کوائٹ کولڈ۔ اب جیسے جیسے ہم اونچائی والے علاقوں کی طرف موو کریں گے تو سردی بڑھتی جائے گی، جبکہ جیسے ناردرن ایریاز ہیں وہ ماؤنٹینس پارٹ ہے ارتھ کا، تو وہاں پر جو ہے وہ پورا سال تقریباً جو ہے وہ سردی ہی رہے گی۔ پھر ہے کلوزنس ٹو دا سی، سمندر کے قریب والی جگہیں۔ جو سمندر کے قریب جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے وہ پلیسز جو ہیں وہ ٹھنڈی رہتی ہیں تقریباً، یعنی وہاں کا موسم جو ہے وہ ٹیمپریٹ رہتا ہے۔ جیسا کہ کراچی ہے، کراچی کا جو کلائمیٹ ہے وہ ٹیمپریٹ ہے، نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہے نہ ہی زیادہ گرم ہے۔ پھر ہے شیلٹرڈ ایریاز۔ شیلٹرڈ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ہے رینج آف ہلز ہوتی ہے، مطلب پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بارشوں میں اور ہواؤں کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یعنی اگر ایک سائڈ پہ بارش ہو رہی ہے تو ہلز کی وجہ سے دوسری سائڈ پہ بارش نہیں جائے گی، یعنی وہ رکاوٹ پیدا کریں گی کہ اس سائڈ پہ ہلز کی دوسری سائڈ پہ جو ہے بارش یا ہوا نہ جا سکے۔ یہ لکھا ہوا ہے دس افیکٹس دا کلائمیٹ آف اے پلیس ایز ان کیس آف چترال اینڈ گلگت وچ آر ان اے رین شیڈو اور شیلٹرڈ ایریاز، یعنی چترال اور گلگت والی ایسی سائڈز ہیں یا ایسے علاقے ہیں
وہاں پر بہت زیادہ بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ہوائیں بھی چلتی ہیں، یعنی وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ شیلٹرڈ ایریاز ہیں، چترال اور گلگت کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا ٹاپک مونسون۔ اب مونسون جو ہے وہ ایک سیزنل ونڈ ہے، یعنی موسمی ہوا ہے، جو جون سے ستمبر تک چلتی ہے ان دا سب کانٹیننٹ برے صغیر میں اینڈ اکراس ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ جب یہ چلتی ہے تو اٹ برنگس رین، تو یہ بارش لے کر آتی ہے۔ اب یہ نیچے آپ لوگوں کو ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے، تو اور اس میں یہ جو ایروز دکھائے ہوئے ہیں، تو یہ بارش دکھائی ہوئی ہے، مونسون ونڈ دکھائی ہوئی ہے یا مونسون سیزن کی بارش دکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ پاکستان میں مونسون کب آتا ہے؟ ان پاکستان دا مونسون ارائیوز ان سمر۔ پاکستان میں جو مونسون سیزن ہے وہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے۔ رین کلاؤڈز بلو ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ اینڈ سینٹرل پلینز آف انڈیا۔ بارش والے جو بادل ہیں وہ ویسٹ کوسٹ مغربی ساحل کی طرف ہوتے ہیں اور سینٹرل پلینز آف انڈیا، انڈیا کے وسطی میدانوں کی طرف ہوتے ہیں۔ بائی دا ٹائم مونسون ونڈز ریچ پاکستان، اور اس وقت جو ہے مونسون ہوائیں پاکستان کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی وہاں پر بارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہے مونسون رینز ان پاکستان فال بٹوین دا منتھس آف جولائی اینڈ سپتمبر، اور جو مونسون کی بارش ہے وہ پاکستان میں کون سے مہینوں میں ہوتی ہے؟ جولائی میں اور سپتمبر میں۔ پھر ہے ونٹر رین فال از مینلی ان دا نارتھ اینڈ دا ویسٹ آف دا کنٹری۔ جو سردیوں کی بارش ہوتی ہے وہ نارتھ شمال کی طرف اور ملک کے مغربی حصے میں کب ہوتی ہے؟ براڈ بائی دا ونڈز بلوئنگ اوور ایران اینڈ افغانستان۔ جب جو ہوائیں چلتی ہیں کس طرف سے؟ ایران اور افغانستان کی طرف سے ہوائیں چلیں گی تو اس کی وجہ سے ملک کے مغربی اور شمال والے حصے میں بارشیں ہوں گی۔ بائی دا ٹائم دے ریچ پاکستان دیر از اے لٹل رین لیفٹ، اور اس ٹائم جو ہوگا پاکستان میں تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی رہے گی۔ پھر ہے آپ لوگوں کا میجر کلائمیٹک زونز آف پاکستان۔ پاکستان کے جو میجر کلائمیٹک زونز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں پاکستان از لوکیٹڈ ان ٹیمپریٹ کلائمیٹک زون۔ پاکستان جو ہے وہ ایک معتدل کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم، یعنی ٹیمپریٹ کلائمیٹک زون میں واقع ہے، which is neither too hot nor too cold، جو نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہے۔ اب پاکستان کے 4 کلائمیٹک ریجنز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہائی لینڈز، پہاڑیوں والا خطہ، ایرڈ بنجر یا خشک حصہ، سیمی ایرڈ کا مطلب ہے نیم بنجر حصہ، کوسٹل کا مطلب ہے ساحلی خطہ۔ یہ آپ لوگوں کے 4 کلائمیٹک ریجنز ہم نے پاکستان کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ہائی لینڈز، پہاڑیوں والا خطہ، یعنی یہ ہائی لینڈز ایسا ایریا ہے جہاں پر پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ ناردرن ایریاز پاکستان کے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، بہت زیادہ پہاڑ ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں کا جو کلائمیٹ ہوگا یا وہاں کا جو موسم ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر رین فال از دا ہائیسٹ ان دا ناردرن ماؤنٹینز، یعنی شمال کے پہاڑوں کی طرف جو ہوگی بارشیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ویسٹرن ماؤنٹینز کی طرف بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پھر ہے ایرڈ، زمین کا ایسا حصہ جو بنجر ہو یا خشک ہو اسے ایرڈ کہتے ہیں۔ اب پہلی لائن دیکھیں، ایرڈ مینز ڈرائی، ایرڈ کا مطلب ہے خشک۔ دا ایریاز آف ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان اینڈ ساؤتھ ایسٹرن ڈیزرٹ فال ان دس ریجن۔ یہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے اور پورا سال کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈسٹی ونڈز یعنی کہ خشک گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں یہاں پر اور بہت کم بارش ہوتی ہے۔ پھر ہے سیمی ایرڈ، سیمی ایرڈ کا مطلب ہے نیم بنجر، یعنی اچھی طرح سے زمین خشک نہیں ہوتی لیکن تھوڑی بہت خشک ہوتی ہے۔ اب اس میں کون سے ایریاز ہیں؟ دا ایریاز آف اپر انڈس پلینز اینڈ لوور انڈس پلینز اینڈ پوٹوہار پلیٹو لائی ان دس ریجن۔ دس ریجن ہیز ہاٹ سمر، کول ونٹرز اینڈ مونسون رین، یعنی یہاں پر جو گرمیاں ہوتی ہیں وہ بہت گرم ہوتی ہیں، ٹھنڈی جو سردیاں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور یہاں پر مونسون کی بارشیں بھی ہوتی ہیں اس ریجن میں۔ پھر ہے کوسٹل، کوسٹل کا مطلب ہے ساحلی خطہ، ٹھیک ہے۔ اس ریجن میں کون سے ایریاز انکلوڈ ہیں؟ دس ریجن انکلوڈز کراچی، مکران کوسٹ اینڈ انڈس ڈیلٹا۔ دا کلائمیٹ از ہیومڈ اینڈ مائلڈ ڈیو ٹو سی بریزز تھرو آؤٹ دا ایئر۔ اب جو ساحلی خطہ یہ سمندر کے قریب ہوتا ہے تو یہاں سے سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، پورا سال اس ایریا میں جو ہے سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے،
اور پھر یہاں کا جو موسم ہے وہ ہیومڈ ہوتا ہے، نمی والا ہوتا ہے اور مائلڈ ہوتا ہے، نہ یعنی کہ نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، نارمل موسم رہتا ہے۔ پھر ہے وائی ڈز دا ویدر رپورٹ سے، موسم کا جو حال ہے یا جو ویدر رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے، یا لوگ اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں، کیوں ہم پہلے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں موسم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی ریزن اس کی یہ بتائی ہوئی ہے، ون ریزن از دیٹ ویدر فور کاسٹ کین ہیلپ پیپل ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز اینڈ دیئر پراپرٹی۔ سب سے پہلی ریزن تو اس کی یہ ہے کہ اگر ہم موسم کا حال پہلے سے جان لیں گے، یا ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ اب سردی آنے والی ہے یا گرمی آنے والی ہے یا ابھی طوفانی بارش ہوگی یا ہوا چلے گی بہت زیادہ، تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر لیں گے، سیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ اگر فارمرز کو پتا ہوگا کہ ابھی جو ہے بہت زیادہ بارش آنے والی ہے، تو پھر وہ اپنی فصلوں کو پہلے سے پانی نہیں دیں گے، کیونکہ پھر بارش کا پانی ان کی فصلوں کو آلریڈی لگ جائے گا۔ پھر ہے کیپنگ اے ریکارڈ آف ویدر کین ہیلپ us ٹو predict دا ویدر اینڈ نوٹس اینی پیٹرنز اور چینجز۔ Governments and big companies use weather reports or plan ahead. They need to make sure the demand for resources such as electricity, for example, can be met. اب جو اسی طرح گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ اور بڑی بڑی کمپنیز ہے، وہ ویدر رپورٹس کے مطابق یا ویدر رپورٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی نیکسٹ پلاننگ کرتی ہیں۔ وی آلسو یوز ویدر فور کاسٹ ٹو ہیلپ us ڈیسائڈ وٹ ٹو ویئر، یعنی کیا پہنے، اینڈ ویدر ٹو ٹیک این امبریلا، a sun hat, a coat اور ایکسٹرا واٹر with us when we go out، یعنی اگر گرمی زیادہ ہوگی تو ہمیں اپنے ساتھ ایکسٹرا واٹر لینا پڑے گا۔ موسم کی پریڈکشن کو پہلے سے اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے جو ہے ارینجمنٹس کر سکیں، ہمیں پتا ہو کہ اب ہم نے کیا پہننا ہے، اپنے ساتھ امبریلا لے کے جانی ہے، سن ہیٹ پہننی ہے، کوٹ پہننا ہے یا ایکسٹرا واٹر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ If we know that a big storm is coming، اگر ہمیں پتا ہوگا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تو we can put away our things and make sure they are secure، یعنی ہم اپنی چیزوں کو محفوظ جگہ پر رکھ دیں گے کہ تاکہ بڑے طوفان سے ہم لوگ بچ سکیں۔ پھر ہے we also need to know if our planned activities will be possible. For example, it is much nicer to have a sports day on a warm sunny day۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو اپنی پلانڈ ایکٹیویٹیز ہیں، طے شدہ جو سرگرمیاں ہیں، وہ بھی ہم موسم کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیں گے۔ ہاں، اگر گرمی والا موسم ہے تو ہم آرام سے باہر کھیلنے چلے جائیں گے، اور اگر سردی والا موسم ہے تو ہم گھروں میں رہیں گے۔ تو اس طرح ویدر فور کاسٹ جو ہے وہ پہلے سے ویدر کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں بتایا ہوا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ اسی ویڈیو سے تیار کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ورڈز میننگ ہیں وہ آپ نے یہاں سے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ بھی رائٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلائمیٹ، آب و ہوا، ٹیمپریٹ معتدل، فیکٹرز عوامل یا عناصر، ہائٹ اونچائی، کول بریزز ٹھنڈی ہوائیں، بیریئر رکاوٹ، ایرڈ بنجر یا خشک، کوسٹل ساحلی خطہ، ویدر فور کاسٹ موسم کا حال، اسٹارم طوفان۔ یہ 10 ورڈز میننگ ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کرنے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔